کا نسخہ نمبر 1، اپنی زندگی کا حساب کیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اب تک کتنے لوگوں کی غیبت کر چکے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کسی کے پیچھے ایسی بات کہنا جو اسے ناگوار ہو، چاہے وہ سچ ہی ہو۔ الگ بات ہے غیبت کے کچھ وہ ہیں موقع ہیں، بھائی کسی کو نقصان پہنچتا ہو تو وہاں بتا دو بھائی یہ آدمی غلط ہے، کوئی رشتہ کرنا چاہتا ہو وہاں بھی اجازت ہے، بتا دو۔ آپ سے پوچھے بھائی فلاں لڑکا کیسا ہے، ہم رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہاں بھی جائز ہے بتانا کہ بھائی شرابی ہے یا ایسا ہے، کام نہیں کرتا، لڑنے مرنے والا ہے۔ غیبت کے جائز ہونے کے مواقع الگ ہیں، یہ تو الگ موقع ہے۔ تو غیبت سے بچنے کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب کیا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اب تک کتنے لوگوں کی غیبت کر چکے ہیں۔ سوچنے پر یہ معلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کی تعداد بے حساب ہے جن کی غیبت آپ اور ہم کر چکے ہیں۔ آپ کے نیک اعمال کی مقدار جتنی ہے اس سے کئی گنا زیادہ غیبت ہم اور آپ کر چکے ہیں۔ اس محاسبے کے بعد سوچئے کہ اولاً ہمارے نیک اعمال ہیں ہی کتنے، اور جو کچھ ہیں وہ غیبت کی وجہ سے آخرت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے، بلکہ ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی غیبت کی ہے۔ اس طرح ہم انہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ اپنی پوری محنت اور ساری کمائی، ساری رات کی محنت، ساری رات کی تہجد، ساری رات کی نفلیں دوسروں کو دے دیں، اور ایسے کٹھن وقت میں دے دیں جبکہ ہم خود بہت سخت محتاج تھے، یعنی آخرت میں۔ نمبر 2، غیبت سے بچنے کا نسخہ۔ غیبت کے جتنے عذاب بیان کیے ہیں ان سب کا روزانہ مراقبہ کیا جائے، یعنی سوچا جائے۔ یہ نسخہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ غیبت چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوگی۔ یہ تو تھا غیبت کرنے سے بچنے کے 2 نسخے۔ اب غیبت سننے سے کیسے بچیں؟ کوئی آدمی غیبت شروع کر دے کہ جی فلانا ایسا ڈھمکانا ایسا، اس سے کیسے بچیں؟ یہ بہت مشکل ہے۔ ہم چلو یہ تو ہو جائے کہ غیبت سے کرنے سے بچ جائیں، لیکن سننے سے بچنا بہت مشکل ہو جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم غیبت کرنے سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن کوئی دوسرا کسی کی غیبت شروع کر دیتا ہے تو ہم اسے خاموش کر سکتے ہیں اور وہاں سے اٹھ سکتے ہیں۔ مروت غالب آ جاتی ہے۔ کوئی دوسرا غیبت شروع کر دیتا ہے تو نہ ہم وہاں اسے خاموش کر سکتے ہیں اور نہ وہاں سے اٹھ سکتے ہیں، مروت غالب آ جاتی ہے، یعنی شرم آ جاتی، بس کیا کہیں۔ اس کے بارے میں یہ سوچیں، جو شخص کوئی بری بات لا کر آپ کے کان میں لا کر ڈالتا ہے، گویا وہ اپنے برتن کی گندگی پاخانہ آپ کے برتن میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ غیبت سننے سے بچنے کے لیے بہت عجیب، بہت قیمتی نسخہ ہے، بہت ہی نفع مند۔ ذرا غور سے سوچیں کہ اگر آپ کا کوئی بڑا حاکم یا افسر یا آپ کے والدین، بھائی بہن یا استاد، بیوی، شوہر یا دوسرے رشتہ دار یا دوستوں میں سے کوئی یوں کہے کہ میں آج آپ کے سر پہ پیشاب کرنا چاہتا ہوں۔ اگر فہیم کے ابو ہی کہہ دیں کہ آج میں تیرے سر پہ پیشاب کروں گا، اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا، تو کیا کوئی ایسی ہمت کر سکتا ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اسے اپنے اوپر پیشاب کرنے کی اجازت دے دیں؟ چاہے باپ ہی ہو، پیشاب نہیں کرنے دینا، حالانکہ اس کی اجازت دینے میں آپ کا کوئی زیادہ نقصان نہیں۔ پیشاب اگر وہ کر دے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے زیادہ۔ کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ بھائی کیا ہوگا؟ صرف آپ کے کپڑے اور بدن ناپاک ہو جائیں گے، جنہیں دھو کر بآسانی پاک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو آپ اپنے سامنے غیبت کرنے کی اجازت دے دی تو اس میں آپ کا دین برباد ہوا، آخرت برباد ہوئی۔ دنیا کا معمولی سے نقصان برداشت کرنے کی ہمت تو نہیں کسی کے دل میں پیدا نہ ہو، مگر دین اور آخرت کو برباد کرنے کی ہمت پیدا ہو جائے، یہ بڑے ہی فساد اور کم عقلی کی بات ہے۔ لہٰذا جب کوئی غیبت کرے تو یہ سمجھے کہ میرے اوپر پیشاب کرنا چاہ رہا، ایک دم روک دو۔ اگر ہمت نہیں ہے روکنے کی تو اٹھ کے چلے جاؤ، بس 2 ہی حالیں اس کی۔ اگر مفتی صاحب جیسے غیبت اگر غیبت کہنے والوں کو ٹوک دو کہ بھائی دوسرے کی بات نہ کرو، یہ بات کو فوراً بدل دو۔ ہاں، جیسے کسی کی غیبت کر رکھی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کس کی کر رکھی ہے، تو وہ کیسے یاد نہ آئے، وہ کر رکھی ہو بھول گئے، بس جن کی یاد ہے ان سے معافی مانگ لو، یا ان کے لیے بس دعا کرو ان کے لیے، بھائی جس کی میں نے غیبت کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں پڑھ کے روزانہ کچھ بخش دیا کرو۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید ان کو راضی کر دیں، کہ وہ راضی ہو جائیں یہ دیکھ کر کہ بھائی میرے اعمال نامے میں اجر ہے، لہٰذا قیامت کے دن شرم آ جائے انہیں، اس نے میری غیبت کی تھی لیکن ثواب بھی تو پہنچا رکھا مجھے۔ دوسرا نسخہ غیبت سننے سے بچنے کا۔ اگر اس نسخے کا استعمال کرنے کی ہمت نہ ہو تو ایک آسان تدبیر یہ ہے کہ غیبت کرنے والے سے یوں کہہ دیں کہ آپ جن کی غیبت کر رہے ہیں شاید وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے بہتر ہوں، تو قوی امید ہے کہ یوں کہنے سے وہ غیبت کرنے سے رک جائے گا۔ اگر نہیں بھی رکے گا تو آپ نے ناپسندیدگی
ظاہر کر دی، آئندہ آپ کے سامنے غیبت نہیں کرے گا۔ کیا آپ جن کی کیا کہنا ہے؟ آپ جن کی غیبت کر رہے ہیں شاید وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم سے بہتر ہوں۔ تو لہٰذا جب کوئی کسی کی بات کرے سمجھو پیشاب کر رہا ہے، کرنے نہ ہگ رہا میرے اوپر، نہ کہ سالے ہگ رہا، لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا آدمی۔ میں کہوں ابھی اگر تیرے اوپر پیشاب کروں، لڑنے مرنے کو تیار ہو جائے گا آدمی سامنے والا۔ زباں بے دل ہے اور دل بے زباں ہے، ہائے مجبوری، ویسے ہی لکھ لیے تھے میں نے۔ زباں بے دل ہے اور دل بے زباں ہے، ہائے مجبوری، بیاں میں کس طرح وہ آئے جو دل پر گزرتی ہے ہماری جاں پر جو کچھ گزرتی ہے، کسی کو کیا خبر دل پر ہمارے کیا گزرتی ہے۔ غیبت